داڑھی رکھنے کی، پردہ کرنے کی اجازت تو امریکہ میں بھی ہے اور برطانیہ میں بھی ہے، اور ایسے کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان سے جو ہے نا وہ آپ UK میں نہ جائیں اور پاکستان میں رہیں؟ پہلے کفر تھا، اب خلاف فطرت ہے. یعنی اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو کھود رہے. یہ جو LGBTQ کا معاملہ ہے اور جو باقی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، ان کے لیے ایک سوال نشان ہے کہ آپ کے پیسوں سے، آپ کے ٹیکسز سے باقاعدہ ایک مسلم نیشن کو ختم کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے. ایک شبہ جو لوگ پیش کرتے ہیں عموماً وہ یہ ہے کہ جی نمازوں کی اور روزوں کی اور داڑھی رکھنے کی، پردہ کرنے کی اجازت تو امریکہ میں بھی ہے اور برطانیہ میں بھی ہے، اور وہی چیز پاکستان میں بھی ہے. تو ایسے کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان سے جو ہے نا وہ آپ UK میں نہ جائیں اور پاکستان میں رہیں؟ تو عموماً اس پہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کا ایک کلی تو یعنی تصور نہیں دیتی. اسلامی ریاست کے کچھ ستون ہیں جو پاکستان میں نہیں ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جی عدالتیں اسلام کے مطابق فیصلے کر رہی ہوں، ہمارا نظام حکومت اسلام کے مطابق ہو، ہمارے نظام معیشت اسلام کے مطابق ہو، وہ چیزیں نہیں ہیں. بلکہ تھوڑا اور آگے چلے جائیں تو بدامنی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے اور نااہلی بھی ہے اور کافی رہنے کے مسائل بھی ہیں. لیکن ایک چیز جو بہرحال فرق کرتی ہے پاکستان میں اور امریکہ میں یا UK میں، وہ یہ ہے کہ یہ مسلم ریاست ہے. یعنی ایک ریاست کا اسلامی ہونا اور مسلم ہونا دونوں میں فرق ہے. اسلامی ریاست وہ ہے کہ جو اسلامی اصولوں پہ قائم ہو، اور مسلم ریاست وہ ہے کہ جو مسلم میجورٹی ملک ہو، کہ جہاں آپ کو رہن سہن میں ایک اسلام نظر ہے، کلچرل شوق نہ لگے آپ کو. ہاں وہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ یہاں پر ایک ایسا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سوسائٹی کی ایسی نارمز ہوتی ہیں، کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جو اسلام کی بنیاد پر چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی ایسے شوق کو، کسی بھی ایسی موج کو جو خلاف فطرت، خلاف اسلام، اس کو روک دیتی ہے. تو وہ چیز آپ کو UK اور USA میں نہیں ملے گی. وہاں دیکھیں کہ پہلے کفر تھا، اب خلاف فطرت ہے. یعنی اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو کھود رہے. یہ جو LGBTQ کا معاملہ ہے اور جو باقی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، تو وہ تو پوری ایک دنیا کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو وہاں پر مسلمان تو ہے ہی نہیں، وہاں پہ تعداد میں کم ہے. تو ایک وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ سوسائٹی بنا کے تھوڑا سا اس پہ کوشش کی جائے. اور بھی آپ پچھلے دنوں دیکھیں کہ UK کے اندر جو بھی مظاہرے چلے اور مساجد کے باہر اور مسلمانوں کو بڑی وہاں پہ پریشانی کا سامنا ہے. تو اس قسم کے حالات مسلم میجورٹی ریاستوں میں آج کل کے وہاں مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا کنسرن اس وقت بنا ہوا ہے کہ انہیں پریشانی ہے کہ ان کے مال، ان کے ٹیکسز جو ہر لاکھوں روپے وہاں پہ ٹیکسز میں دے دیتے ہیں، آج وہ خرچ کہاں ہو رہے ہیں شیخ؟ ایک ایسا مسلمان ہم سوچیں، وہ غزہ کے اندر جو اس وقت فل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، سارے کے ساری ہر طرح کی سپورٹ USA اور UK دے رہا ہے. ادھر جو مسلمان آبادی آباد ہے ان کے لیے ایک سوال نشان ہے کہ آپ کے پیسوں سے، آپ کے ٹیکسز سے باقاعدہ ایک مسلم نیشن کو ختم کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ مطلب وہاں کے مسلمان اس کو ایکسیپٹ کیے ہیں، نہیں، بیچارے جذبہ ان کا ہے. لیکن سوچیں نا ذرا کہ اگر ہم سارے کے سارے وہاں جا رہے ہیں اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جی قابل لوگ سب وہاں چلے جاتے ہیں، تو دیکھا جائے تو آپ کی سروسز ان کے سسٹم کو اور مضبوط کر رہی ہیں. آپ کے پیسے ان کو مزید شے دے رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں فلسطینیوں کو بلکہ دنیا کے اور مسلمان ملکوں کو پورا ختم کر سکتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسز، یہ قابلیت، یہ ذہانت یہ ہمارے ملکوں کو مل رہی ہوتی ہے؟ یقیناً اس کے اندر شیخ جسے کہتے ہیں نا، ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، پتہ نہیں شاید یہ ہمارے یہاں مذاق میں یوز کرتے ہیں یا یہ کوئی شاید کھیل کے میدان میں یوز کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ دیر سے اس تک پہنچا جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی اگنور رہے، یہ ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. تو اگر ہم اس کو لے آئیں کہ قابل شخص یقیناً جو کہتا ہے جناب میں نے MBA کر لیا، میں نے زندگی پڑھ لی، جاب ہی نہیں مل رہی، 30-35 سے اوپر آگے نہیں بڑھ رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا بہت صبر کر لیتے، اس کے اوپر راضی ہو جاتے، قناعت اختیار کر لیتے. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. اور اپنی ملک کی جذبہ، اپنے ملک قوم کی خدمت کے یہ جذبہ رکھتے، آہستہ آہستہ آپ کو اس سے برکت بھی ملتی، آہستہ آہستہ آپ کے راستے اور بھی ہموار ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک بڑے جو ہے وہ بزنس ماڈیول کو جو ہے وہ لوگوں میں نافذ کر سکتے، لیکن یار آپ سب کو بس فوراً سے نتائج حاصل کرنے کی جذبہ جو ہے نا وہ انسان کو بڑا اتنا ہی بہت ہے کہ آپ اپنی اور اپنی نسلوں کی کم از کم دین کی حفاظت کریں. ایٹ لیسٹ کہ آپ مسلم ریاست میں موجود اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے عمل کر لیا.